آپ سب کے کمنٹس تھے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے انکم آتی ہے تو آپ کام والی رکھ لیں۔ خیر السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی میری پیاری پیاری فیملی کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خوش پاش ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، یہ دن کا ٹائم ہے، صبح کا ٹائم اس لیے نہیں کہ صبح میں پہلے نیچے گئی تھی، میرے ہسبینڈ مطلب اوپر ہی تھے، سوئے تو نیچے گئی تھی ان کے ناشتے کے لیے۔ جس دن وہ ان کا ناشتہ میں نیچے بناتی ہوں تو ساتھ ان کے بیٹے کا اور ان کا دونوں اکٹھے جاتے ہیں نا کام پہ، تو دونوں کا بناتی ہوں۔ تو ان دونوں کو ناشتہ دے کر اوپر آ کے میں سو گئی تھی۔ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میری وائف جو ہے کپڑے دھو رہی ہے، تم بناؤ میرے بیٹے کا بھی ناشتہ۔ تو میں نے کہا مطلب جب بھی میری باری ہوتی ہے میں دونوں کا ہی بناتی ہوں۔ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں، نیچے جا ہی رہے ہیں، اس نے بیٹے کا بنانا، ساتھ آپ کی بھی روٹی ڈال دیں۔ نہیں، وہ الٹا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم میری بنا رہی ہو نا، ساتھ بیٹے کی بھی بنا دو۔ تو وہ ناشتہ بنا کے اوپر میں نے صحیح طرح کے طریقے سے منہ بھی نہیں دھویا، اور بس میں نے ناشتہ دونوں کو دے کے، اور غصہ تو مجھے اتنا چڑھا ہوا تھا، یقین کریں۔ غصہ اس لیے چڑھتا ہے نا، دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ اللہ پاک نے شوہر کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو بہت بڑا رکھا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، جب آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہے، زندگی ایک دفعہ انسان کو ملتی ہے، میری تو زندگی ضائع ہو چکی ہے، میں یہی کہوں گی ضائع ہو چکی ہے، ضائع ہو چکی ہے، میری زندگی ضائع ہو چکی ہے۔ مطلب رات کو بھی ہسبینڈ اوپر آئے ہیں تو میں نے کل ویڈیوز نہیں بنائی، میں نے کل کمرہ سارا صاف کیا۔ کل کی ویڈیو میں صوفے پہ کپڑے بہت تھے، وہ دیکھے ہوں گے، وہ الماریاں صاف کی، اپنی الماری صاف کی، اپنا دراز صاف کیا، سارا گند نکلا، پھر جھاڑو خرید کر لے کے آئی بڑا والا، کیونکہ چھوٹے سے بیٹھ کے نہیں، اس نے منع کیا تھا مجھے ڈاکٹر نے۔ تو میں نے بڑا والا جھاڑو لے کے سارا جھاڑو لگایا، سین سے تھوڑا بہت لگایا، اور پھر برتن تھے کچن میں۔ اچھا، میری یو ایس اے والی جو سسٹر ہے وہ کہتی ہیں تم برتن بھی نہ دھو، کوئی کام نہ کرو، لیکن سسٹر کون مانتا ہے ان چیزوں کو؟ میرے ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ ساری دنیا کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو جو، اور آپ لوگ کہتے ہو کام والی میں کیسے رہ لوں؟ پہلی بات تو میرے ڈالر نہیں بنتے اتنے، اب بھی میں نے ویڈیوز صحیح ڈالنی شروع کیا، مطلب $100 ایک دن کا $1 بنے، آپ خود اندازہ لگاؤ، $100 100 دن میں بنیں گے، اس طرح کا حساب ہے۔ کتنے مہینے لگے، ابھی تک 50 بھی نہیں ہوئے، 100 تو 100 میں کدھر سے دوں گی اس کو پیسے؟ اور میرا کام، خیر میرا اپنا ذاتی کام اگر کروں تو ایک میری روٹی اور ایک میری بیٹی کی اور ایک دن ہسبینڈ کی روٹی ہوتی ہے صرف، اور سالن تھوڑا سا، اگر میں اپنا کہوں تو اتنا کام نہیں ہے۔ لیکن خیر کپڑے بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، پردے وغیرہ تو ہسبینڈ کو، میں نے رات کو ہسبینڈ آئے ہیں تو پانی کا کولر میں نیچے انہی کے کہنے پہ چھوڑ آئی تھی کہ تم چھوڑ دو میں لے آؤں گا اٹھا کے بھر کے، تو میں لے آئی تھی۔ تو آتے ساتھ کرتے ہیں بہت آرام کر لیا، بہت مزے کر رہی ہو تم تو، آرام کر کے یہاں مزے کر رہی ہو۔ اچھا، جب شوہر کی زبان ایسی ہو انسان کیا کرے پھر؟ میں تو یقین کرے، پرسوں میں نے کل کی ویڈیو میں بھی تھوڑا بہت بتایا تھا، پرسوں میں نے ہسبینڈ کو ہاسپٹل سے واپس آ کے ایک فیصلہ رستے میں سنا دیا تھا۔ اب یہ چیز میرے رشتہ دار بھی ویڈیو سن رہے ہوں گے، میں نے ہسبینڈ کو سنا دیا کہ مجھے اس شادی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اللہ پاک مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، اتنا دے دے کہ میں اپنا رینٹ پہ گھر لے کے اپنے بچے پال لوں، میں اس بندے کے ساتھ نہ رہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اب ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا، بس فائدہ کوئی نہ، کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا۔ ایک فائدہ ہوتا ہے نا کہ بیوی ہے، اس کو چلو مجھے آئندہ واسطے یہ بندہ گھر بنا کے دے گا۔ 6واں سال شروع ہو گیا، اس نے نکاح نامہ تک نہیں بنایا، نہ یہ بندہ نکاح نامے پہ زور دیتا ہے، نہ توجہ دیتا ہے، اور نہ ہی ذہن میں ہے کہ بنا کے دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا بندے کے دل دماغ میں ہوتا ہے سارے کام چھوڑ کے نکاح نامے کی طرف ہو جائے، نہیں اپنے بچوں کو اپنا نام دے دے، بے فارم بنا دے۔ میری بڑی بیٹی جو جنت ہے، بڑی کیا، اب چھوٹا تو ابھی آیا نہیں کوئی بھی، خیر میری بیٹی ایک ہی ہے، اس کا بھی بے فارم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز پہ توجہ، میں اکیلی کہاں جاؤں گی؟ میں تو یہاں، ہاں جی میں پنڈی میں رہتی ہوں، پنڈی میں مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، کسی جگہ کا نہیں پتہ، میں بے فارم کیسے بنواؤں، میں کدھر جاؤں، کیسے کروں یہ سب کچھ؟ تو میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی ہے، 4 سال کی ہو جائے گی۔ تو خیر کیا بتا رہی تھی، ہاں ہسبینڈ میرے اوپر آئے تو اتنے طنز سے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں دن کو، اچھا میری سوتن نے مجھے کہا کہ ہسبینڈ کے کپڑے جمع ہوئے ہیں، اور آج میری سوتن نے کپڑے دھوئے ہیں اور ہسبینڈ کے سارے علیحدہ کر کے رکھ دیے ہیں، 6-7 سوٹ، اچھا سردیوں والے بھی ہیں اور بھاری بھی ہیں، علیحدہ کر کے رکھ دیے ہیں، اور اب اس کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں دھونے، پھر بھی اس نے علیحدہ کر کے رکھ دیے ہیں۔
اب یہ بندہ اوپر آیا تو مجھے کہتا ہے بہت آرام کر لیا، مزے کر گئی ہو۔ میں نے کہا کون سے مزے؟ میں نے کمرہ صاف کیا ہے، میں نے جالے اتارنے ہیں، پنکھا صاف کرنا ہے، نیچے سے کسی نے کوئی مجھے کہتا ہے کہ چلو ایک ٹائم آؤ ہم آپ کو جھاڑو لگا دیتے ہیں۔ 2 ہفتے میں نے کمرے سے جھاڑو نہیں لگایا، چنگڑوں والی حالت تھی میرے کمرے کی۔ کسی نے اوپر آ کے نہیں کہا کہ 2 برتن دھو دیتے ہیں یا جھاڑو لگا دیتے ہیں۔ تم کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے کپڑے گندے پڑے ہیں، تم آگے سے جواب دیتی ہو میرے کپڑے دھو، کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری دنیا کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ایویں تم لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ وہ۔ اتنے برے طریقے سے میرے ہسبینڈ نے بات کی نا کہ مجھے تو پہلے ہی اس شادی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اوپر سے مطلب ایک ہوتا ہے نا شور، بیوی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی بیوی کا ایک مان ہوتا ہے شور، شارٹ کٹ میں یہ بتاؤں تو بیوی کا ایک مان ہوتا ہے شور پہ، ہر بات وہ اس سے شیئر کرتی ہے، لاڈ اٹھواتی ہے، ہر چیز۔ دیکھیں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی کہ 2 وقت کی روٹی کسی نے دے دی ہے، رہنے کے لیے ممٹی دے دی ہے تو بہت ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے ہسبینڈ کی۔ تو 2 وقت کی بھئی روٹی مل رہی ہے، روٹی کھا رہی ہوں، بس یہی بہت ہے، اور کچھ مجھے نہیں چاہیے اب زندگی میں۔ کیوں نہیں چاہیے بھائی؟ میرا بھی دل کرتا ہے کوئی ہسبینڈ ہو میرے پاس بیٹھے، میری بات سنے، میرے پہ توجہ دے، میرا ساتھ دے، میرے ساتھ بولے، میرے ساتھ ہر چیز شیئر کرے۔ نہیں جی مسافروں کی طرح آیا، نیچے آ کے کھانا کھایا، میں ایک دن میں اب بناتی ہوں نا اوپر، یا اوپر بیٹھ کے کھانا کھا، ساری توجہ ٹی وی پہ دی اور نیچے اتر گیا سونے کے لیے، یا نیچے کھانا کھایا اور اوپر آ کے تو کسی نہ کسی بات پہ طنز کیا اور ٹی وی لگا کے لیٹ گیا اور منہ بنا کے سو گیا۔ اس طرح زندگی نہیں گزرتی میری زندگی میں ہسبینڈ کو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے شادی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، کہ یہ نہ ہو آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ بھائی صاف بات ہے، میں کیوں اپنی زندگی اپنے پچھلوں کی خاطر برباد کروں کہ وہ کیا کہیں گے، رشتہ داروں کی خاطر برباد کر رہی ہوں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، پھر طلاق ہوگی یا یہ وہ۔ کیوں؟ میں یہ میری سوتن ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہے، اس کی ہر چیز اس کی ہے، ہر توجہ اس کی ہے، پیسہ اس کا ہے، گھر اس کا ہے، باہر اس کا ہے، بچے اس کے، سب کچھ اس کا ہے۔ میں نے سوتن کے سامنے بھی کل کہا ہے، میں نے کہا شادی میں مجھے فائدہ نہیں نظر آ رہا۔ جب سے پریگنینسی کا پتہ چلا تب سے یہ درد پڑ گیا کہ کیوں بھائی، میری سوتن نے میرے ہسبینڈ کو کہا کیوں تم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو، بچوں والے اب کوئی عمر ہے تمہاری بچے پیدا کرنے کی یا بچے بڑے کرنے کی؟ میرے ہسبینڈ کی ایج 53 ہے نا، تو تم بچوں پہ، بھائی تم لوگ دونوں بڑے ہوئے ہو، میں تو اتنی بڑی نہیں ہوئی نا کہ تم، یا میں خریدی ہوں غلام ہوں جیسے کوئی لڑکیاں بچیاں بیچ دیتے ہیں لوگ کہ بیچ دیا اب آپ کے اشاروں پہ ناچنا ہے۔ کچن کہہ رہی ہوں، مطلب کام رہنا بھی آپ کے اشاروں پہ ہے، ممٹی میں رہ کے گزارا کر لینا ہے، بچے بھی اور نہ ہوں، ہر چیز جو آپ لوگ کہو گے وہی میں پوری کرتی رہوں گی آپ دونوں کی، جو آپ کے اشاروں پہ میں زندگی گزاروں گی ان لوگوں کے اشاروں پہ۔ جوانی ایک نے خراب کر دی میری، اور جو اب یہ ٹائم آیا یہ والا یہ بندہ یہ خراب کر دے گا میری۔ خیر یہاں پہ میں اپنا ناشتہ بنایا اور کیا، باقی کی باتیں میں کل کروں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔